ماہ صفر المظفر کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضرات اولیاء کرام کے اعراس مبارکہ کثیر تعداد میں منعقد ہوتے ہیں۔ خاص کر دین اسلام کے دو عظیم مجدد، ایک حضرت سیدنا مجدد الف شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے سیدنا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعراس مبارکہ اسی ماہ مبارک میں منائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کی شان اپنی جگہ یکتا و منفرد ہے، جنہوں نے ظالم جابر اسلام دشمن شہنشاہ کہلانے والے کے ظلموں کو سہا اور اسلام کے مقابلے میں نئی دین نکالنے والے دین الہی کے نام سے اس کا مقابلہ کیا۔ جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، اور دین باطل کو رسوا کر دیا اور دین حق کے پرچم کو بلند کیا، جن کا مزار مبارک پنجاب کے شہر سرہند شریف میں ہے۔ دوسرے عظیم مجدد، دنیا سنیت کی پہچان، عشق مصطفیٰ کی شان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے جو مقابلہ کیا وہ خدا کے دین اور خدا کے بارے میں جو بےہودگیاں تھیں اور شان وحدت الہی پر جو حربے ہو رہے تھے ان کا مقابلہ کر کے مجاہد برحق ہونے کا ثبوت دیا اور وقت کے عظیم مجدد کہلائے گئے۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دور میں شان رسالت میں تنقیص کی جا رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کی جا رہی تھی۔ اسلام دشمن عناصر کے کچھ نام نہاد مولوی ایجنٹ بن کر شان رسالت میں توہین کر کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کا مشن چلا رہے تھے۔ امام احمد رضا کے قلم نے ہر ایک باطل فرقے کا جواب دیا اور ہمارے دلوں میں عشق رسول کا چراغ روشن کیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، شیخ نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہر دور میں
اس وقت کے اس دور کے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت مرکز عقیدت بن کر رہی اور وہی حقانیت کی پہچان رہی۔ مصطفیٰ کا دور آیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی باطینی و ظاہری غلامی اعلان کرنے والے ہی مسلمان ہوئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ کا کلمہ بھی اڑے اور مصطفیٰ سے کٹ کبھی رہے، اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کا بندہ کہلائے گا جب مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوگا، ان کا شہدا ہوگا۔ دور تھا، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت تھا، وہ مرکز اسلام تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، وہ مرکز اسلام رہے۔ سیدنا عثمان غنی کا دور، وہ مرکز اسلام اپنے وقت میں رہے۔ مولا علی کا دور آج بھی ہے۔ میں ظاہری دور کی بات کر رہا ہوں، میں ظاہری نسبت کی بات کر رہا ہوں، میں ظاہری رابطے کی بات کر رہا ہوں، میں ظاہری تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا تعلق کسی سے کٹا نہیں ہے، کنیکشن ہمارا جڑا ہوا ہے، جڑا رہے گا، اور یہی کنیکشن ہمیں خدا تک پہنچائے گا۔ آج جو مرکز عقیدت، مرکز سنیت جس کی ذات ہے، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ امام احمد رضا نے ان عقائد صحیحہ کی حفاظت کی، تعظیم مصطفیٰ کے ہر پہلو کی صیانت فرمائی، اور باطل فرقوں کا قلع قمع کیا۔ آج ہر سنی کی پہچان امام احمد رضا کی ذات ہے۔ جب میں عرب کے دورے پہ گیا تھا، کئی ملکوں کا دورہ کیا، تو عراق میں ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا، من این جئت؟ شیخ کہاں سے آیا ہو؟ میں نے کہا جی تو من الہند، ہندوستان سے آیا ہوں۔ تو ہندوستان کا نام سنتے ہی انہوں نے کہا اتعرف امام احمد رضا؟ میں نے نام، ہوا جدی، ہوا شیخی، ہوا کنزی، ہوا آقائی، ہوا مولائی۔ ہاں کیوں نہیں جانیں گے، وہ تو ہمارے آقا ہے، مولا ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، سینے سے لگا لیا۔ کہا ہم ہر ہندوستان سے آنے والے کی پہچان کے سنی ہے نہیں ہے اسی سے کرتے ہیں کہ وہ اگر ہندوستان میں رہنے والا امام احمد رضا کا عقیدت مند ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہی ہے سنی، یہی ہے سنی۔ احمد رضا کا مشن یہ ہے کہ خواجہ سے قریب ہو جاؤ، اولیاء سے قریب ہو جاؤ، بزرگوں کے عقیدت مند بنو، بزرگوں سے محبت کرو، انبیاء کی تعظیم کرو، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق و شیدا بن جاؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت۔ اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ادنا لوگوں نے نہیں مانا، اعلیٰ لوگوں نے اعلیٰ حضرت مانا۔ حضرت بہت ہوں گے، اعلیٰ حضرت بہت نہیں ہوں گے۔ جو اپنے دور میں سب سے اعلیٰ ہوں، اور اعلیٰ وہی بنتا ہے جو اپنے نبی کو اعلیٰ مانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہی بولی تھی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو جو نبی کو اعلیٰ کہے، نبی بھی اس کو اپنے وقت میں اعلیٰ بنا دیں۔ مجھ سے کوئی سوال کرے تو بزرگوں کے جوابات کی روشنی میں یہی جواب دوں گا، اعلیٰ ہونا ہے تو اعلیٰ شخصیات سے تعلق جوڑ لو۔
اچھے ہونا ہے تو اچھوں سے قریب ہو جاؤ. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. اور اونچے ہونا ہے تو اونچوں سے قریب ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہی عقیدہ اسلام کا ہے, یہی عقیدہ ایمان کا, اور اس عقیدے پر چلنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. دین اسلام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جو اس سے کٹ گیا ولیوں سے کٹ گیا, وہ رسولوں سے کٹ گیا, وہ مصطفیٰ جان رحمت سے کٹ گیا. میں نے باضابطہ مناقب رضویہ کتاب لکھی ہے جن میں اعلیٰ حضرت کے متعلق نثر میں بھی اظہار خیال کیا, وہ بڑی مقبول ہوئی ہے کتاب. خاندان اعلیٰ حضرت خاص کر حضرت سمنانی میاں تو بار بار فرمائش کرتے ہیں کچھ کتابیں بھیجو, اور ماشاءاللہ میری لکھی ہوئی کتاب کی جو کلام ہے وہ صرف ہندوستان میں نہیں, ابھی ایک میرے پاس ویڈیو بھیجا جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف کے مفتی صاحب نے کہ تمہارا یہ کلام ہالینڈ میں یورپ میں پڑھا جا رہا ہے. دل سے لکھا ہے تو دل والے پڑھتے. شاعر جو اپنے شعروں میں حقیقت کی بنیاد پر عقیدت کا اظہار کرتا ہے وہ اگر قبول ہو جائے تو اسی میں بیڑا پار ہو جاتا ہے. 64 صفحے کی کتاب میں نے لکھی ہے, اس میں اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے خاندان اور اولاد کی مناقب تحریر کی. اسی کتاب میں سے چند اشعار بارگاہ اعلیٰ حضرت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. محبت سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیکر رشد و ہدایت سیدی احمد رضا. میں تو ایسی پڑھتا ہوں, اگر ترنم میں سننا ہے تو ہمارے قاری عبد القادر عثمانی سے سنیے, یہ جان ڈال دیتے ہیں. پیکر رشد و ہدایت سیدی احمد رضا, رہنمائے دین و سنت سیدی احمد رضا, اور شان محبوب خدا کی آپ ایک تصویر ہیں. شان محبوب خدا کی آپ ایک تصویر ہیں. مظہر شان رسالت سیدی احمد رضا, مظہر شان رسالت سیدی احمد رضا, اور عاشقان مصطفیٰ کے آپ تو سلطان ہیں. میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں, ان کے دور کی, ان کے بعد کے دور کی. تو یہ ایسا نہ سمجھ لے کوئی کہ خواجہ سے بڑھا دیا. میرے خواجہ کے در کے تو غلام ہیں میرے اعلیٰ حضرت. خواجہ اپنی جگہ مقام رکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت اپنی جگہ مقام رکھتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کے آپ تو سلطان ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا, میرے آقا اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا, اور عشق احمد میں فنا ہے آپ کی ذات علا. عشق احمد میں فنا ہے آپ کی ذات علا, پے کرے عشق رسالت سیدی احمد رضا. یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ. آج اسی عنوان کو میں نے اپنایا, قلت وقت کی نزاکت ہے. فتاوی رضویہ تقریباً 30 جلدوں میں ہے, ضخیم. آپ اس سے اندازہ لگانا میرے اعلیٰ حضرت کے علم کا کہ کتاب اس سے پہلے جو فتوے لکھے جاتے تھے اور دارالافتاء میں ہوتی تھی, جس سے مفتی مدد دیتا تھا, وہ تھی فتاوی عالمگیری, اور اس کی 11-12 جلدیں ہیں شاید.
فتاوی رضویہ سے آدھی سے بھی کم. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 500 علماء نے مل کر لکھی تھی، اور وہ علماء ہندوستان کے بھی تھے، اس وقت کا ہندوستان، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، افغانستان بھی، عرب، مصر، ترکی، عراق، یارڈن، دنیا کے علماء کو جمع کیا تھا، 500 علماء کو، اور کئی برس محنت کر کے فتاوی عالمگیری 500 علماء نے بادشاہ کی مہمان نوازی میں رہ کر تیار کی تھی. لیکن اعلی حضرت کی وہ ذات ہے کہ اکیلی ذات نے فتاوی رضویہ اس سے بھی کہیں زیادہ ضخیم تیار کی ہے. ساؤتھ افریقہ میں جو اسلامک فیصلے ہوتے ہیں کورٹ کے ذریعے سے نا، وہ فتاوی رضویہ سے ہوتے ہیں. اب اندازہ لگا لو آپ. تو میں اس کو کہا ہے ہاں فتاوی رضویہ ہے ایک دلیل مبرہن مخزن علم فقاہت سیدی احمد رضا، اور وہ وفادار نبی ہے اور فدائے اولیاء آپ سے ہے جس کو نسبت سیدی احمد رضا. آپ کے در کا گدا یہ افضل رضوی بھی ہے، اے امام اہل سنت سیدی احمد رضا. آج میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اعلی حضرت کی جس شان کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ عنوان ہے کہ ہر انسان کو، عالم کو، جو قابل قدر ہے، وارث نبی ہے، نائب رسول ہے، قابل احترام ہے، علم حاصل ہوتا ہے محنت سے. ایک ہوتا ہے کسبی علم، ایک ہوتا ہے واہبی علم، عطائی علم، علم لدنی بھی کہا جاتا ہے. ایک تو کتابوں سے. ہمارے پیر بھائی بہت بڑے شاعر گزرے راضی الآبادی، وہ بھی حضور مفتی اعظم ان کے غلام اور مرید. انہوں نے کہا کہ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فیصلے کے لیے بھیجا، جاؤ اس ملک میں جاؤ اور یہ کام کرو. تو مولا علی نے عرض کیا سرکار اتنا علم نہیں ہے میرے پاس، باضابطہ میں نے بیٹھ کے درس حاصل نہیں کیا. آقا نے کہا قریب آؤ، ادنو منی، قریب آؤ. قریب کیا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر چھوڑا. بولے اب تو سب کچھ جان گیا. اب تو اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو بے کی تفسیر ابھی لکھی جا رہی ہوگی، اتنا کاغذ ہو جائے گا کہ 70 اونٹوں پر لد کر جائے گا، تب بھی میرے بسم اللہ کی بے کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں. بارگاہ اعلی حضرت میں حاضر ہو جاؤ. چھوٹے بچے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں قرآن کریم، استاد پڑھا رہے ہیں زبر، آپ پڑھ رہے ہیں زیر. استاد جھلک رہے ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ حضرت پڑھنا چاہتا ہوں، زبان سے ادا ہی نہیں ہوتا. جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ زبان سے ادا ہی نہیں ہوتا. دادا جان دیکھ رہے تھے استاد پڑھا رہا ہے، جو استاد پڑھا رہا ہے میرا پوتا نہیں پڑھ رہا، وہ دوسرا پڑھ رہا، معاملہ کیا ہے؟ بولے بیٹی کیا بات ہے؟ بولے میں پڑھنا چاہتا ہوں، زبان سے نہیں نکلتا. یہی نکلتا ہے. کہ قرآن منگایا جائے. چند قرآن جمع کیے گئے تو معلوم ہوا کہ جو استاد پڑھا رہے تھے جس قرآن کو، اس میں زبر ہی لکھا ہوا تھا، باقی قرآن میں زیر ہی لکھا ہوا تھا. میرے اعلیٰ حضرت کو غلطی سے بچپن میں خدا نے بچایا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم. استاد پڑھا رہے ہیں الف با تا سا، پڑھاتے بائے اعظم لام الف. تو اعلیٰ حضرت نے بچپن میں کہا لام بھی پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ کیوں؟ دوبارہ کیوں؟ کہ بیٹے وہ مفرد ہے، یہ مرکب ہے. یہ الف اکیلا نہیں ہوتا کبھی بھی
کسی کے ساتھ ہوتا عید لام کو لائے تو وہ میم کے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ تو استاد نے کہا بیٹا تو پڑھنے آیا یا مجھے پڑھانے آیا؟ آج ہمارے مدرسے میں دارالعلوم میں بچے پڑھتے ہیں، درجہ حفظ کا جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، وہ 3 سال ہے۔ بہت سے بچے 1.5 سال میں بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے 1971 کے دسمبر میں شروع کیا تھا، 1973 کی جنوری میں ختم کر لیا تھا، بیچ میں چھٹی بھی آ گئی نہیں، تو 1 سال نہیں ہوا تھا حافظ ہو گیا تھا۔ ہمارے مدرسے میں بھی کچھ بچے ایسے جو 1.5 سال میں حفظ کیا، لیکن کسی نے 1 مہینے میں حفظ کیا یہ ریکارڈ نہیں معلوم ہوا آج تک، اور وہ بھی عمر ہونے کے بعد۔ اعلی حضرت عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مولوی بھی تھے، مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن حافظ نہیں تھے۔ کسی نے حافظ کہہ دیا، یہ لکھ دیا، آپ کو احساس ہوا جو میں نہیں ہوں کہہ رہے ہیں۔ آج تو ہوتا کچھ نہیں ہے، جب تک اس کو علامہ نہ کہو، مفتی نہ ہو، وہ برا مان جائے گا۔ دکان میں سامان کچھ نہیں ہے، بورڈ بہت بڑے بڑے ہیں، علم کچھ نہیں ہے، القاب دیکھو تو۔ پہلے مفتی عالم و فاضل بننے کے بعد ورک کر بنتا تھا، آج بغیر ورک کے مفتی بن جاتا۔ کوئی ایک ہوتا تھا شہر میں مفتی، ہر عالم جو نظر آتا تھا مولوی صاحب کہتے تھے۔ آج تو مفتی صاحب نہ کہو تو غصہ ہو جائے گا اسے۔ اور میں کہتا ہوں جلسوں میں جو یہ ناظم اجلاس ہوتا ہے نا، جو بولتا ہے جلسے میں اگر اس کی بخشش ہو گئی تو سارے جلسے کی بخشش ہو جائے گی، بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ۔ جس کو بلایا جا رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے، درس نظامی مکمل نہیں کیا، اور مفتی ہو گئے، علامہ ہو گئے، اور بیچارے کی خبر خیر نہیں ہے اگر وہ نہ بولے تو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو نہیں ہو وہ اگر اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے ہو، جو تم نے نہیں کیا ہے اس کام کی تعریف چاہتے ہو، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، جو دردناک عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ ہاں، جب آدمی مر جاتا ہے نا لوگ تعریف کرتے ہیں، ویسے ہمارے ہندوستان میں مرنے کے بعد ہی تعریف کرتے ہیں، زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا، مرنے کا یہاں مولانا بہت اچھے تھے یار، بہت کام کیا انہوں نے۔ یہ ہمارا ہندوستان کا طریقہ ہے۔ لیکن سنو، تعریف اتنی کرو جتنی تعریف کے لائق۔ کوئی اگر آپ کسی کی مرے ہوئے شخص کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں تھا، تو فرشتے کونچا مارتے ہیں، پنجا مارتے ہیں، کیا تھا ایسا؟ کیا ایسا تو تھا جیسا لوگ کہہ رہے ہیں؟ سزا، تعریف ہم کر رہے ہیں، سزا اس کو مل رہی۔ اس لیے بڑھ کے بھی تعریف مت کرو، اور جو تعریف کرانا پسند کرے وہ ملعون ہے۔ اعلیٰ حضرت کو لکھ دیا کسی نے، حافظ تھے نہیں، بات شعبان کی اور شعبان کی آخری تاریخوں کی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اس سال ہم تراویح میں قرآن پڑھائیں گے، اس سال تراویح میں قرآن پڑھائیں گے۔ افطار کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کچھ تناول کر کے عشاء تک، صرف عشاء تک کتنا وقت ہوتا؟ آپ سپارہ پڑھتے تھے اور تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ، آپ نے 13 سال کی عمر میں سب سے پہلے مسئلہ رضاعت پر فتویٰ لکھا۔ 13 سال کی عمر میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ پاتا بچہ صحیح، فتویٰ ہر مولوی نہیں لکھتا ہے۔ آج کل تو مفتی کتابوں سے اتار کے لکھ دے، بہار شریعت سے اتارا، فتاوی فیض الرسول، فتاوی امجدیہ، فلاں فتاوی اجملیہ، فلاں فتاوی رکھی ہیں سامنے، ایک سوال آیا تو ادھر سے اتارا، ادھر سے مفتی صاحب ہو گئے۔ اور
اور مسائل میں سب سے مشکل مسائل ترک ورث طلاق اور رضاعت کے ہوتے ہیں۔ نماز کے مسائل کوئی بتا دے گا عالم، وضو کے مسائل کوئی بتا دے گا، طہارت کے کوئی، لیکن جب مسائل ایسے ہیں کہ باریکیاں ہیں، اس میں بہت غور و فکر کرنا پڑتا۔ مسئلہ رضاعت سب سے پہلا فتویٰ دادا نے جب دیکھا، جو اپنے وقت کے مفتی تھے، والد نے دیکھا جو اپنے وقت کے مفتی تھے، بولے بچے میں سب صلاحیت پیدا ہو گئی، ساری ذمہ داری سونپ دی، اب جواب تم ہی دو گے۔ دارالعلوم کا نام سن کر لوگ استفتاء کرتے ہیں، لیکن بریلی میں دنیا کے ہر کونے سے استفتاء آتے تھے صرف اعلیٰ حضرت کے نام کی وجہ سے، اور فارسی میں سوال تو فارسی میں جواب، عربی میں سوال تو عربی میں جواب، انگلش میں سوال تو انگلش میں جواب، اردو میں سوال تو اردو میں جواب، ہندی میں سوال تو ہندی میں جواب۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان بیان کروں میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو چنا تھا اور اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اپنے کرم سے ان کے پاس وہبی علوم کا خزانہ تھا، 65 علوم پر ماہر تھے، لغہ رسم، علم جفر، علم رمل، جس کے آج جاننے والے بھی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان علوم پر کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ حکومت کے دور کے، اپنے وقت کے، اپنے دور کے جو بڑے بڑے سخت مسائل تھے، نوٹ کے بارے میں، شوگر کے بارے میں، اور بہت سے مسائل، اعلیٰ حضرت کا قلم چلا تو لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھ دیے سینکڑوں صفحات، خدا شاہد ہے، میں نے اپنے کلام میں لکھا، لکھ دیے سینکڑوں صفحات، خدا شاہد ہے، چل گیا جب کسی عنوان پہ خامہ تیرا۔ تو اس زمانے میں اگر آپ کو حقانیت و صداقت کی پہچان بنانا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ، ان سے نسبت، ان سے کنیکشن، ان سے تعلق رکھو، موجودہ دور کے گمراہ فرقوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو لے لیا۔ جو تعزیوں کے نام پہ بےہودگیاں تھیں اس کی بھی وضاحت کر، جو مزاروں پہ سجدے کرائے جاتے تھے اور مزاروں پہ جو کچھ کیا جاتا ہے بےہودگیاں، اس کی بھی نشاندہی فرمائی، سب کی نشاندہی، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی، غلطیاں بتائیں۔ اور یہ ہوتا ہے حق و عالم کا کام کہ وہ سب کی اصلاح کرے۔ اعلیٰ حضرت نے سب کی اصلاح کی۔ آج کے پیغام میں یہی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ سفر المظفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ آپ ان کے عرس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، نہ کریں تو کم سے کم گھر میں اپنے امام کی فاتحہ دلائیں اور ان سے تعلق جوڑ کر کے بتائیں کہ ہم اہل سنت و جماعت سنی مسلمان ہیں جن کو تم بریلوی کہہ کے بدنام کرتے ہو۔ بریلوی کسی نئی جماعت کا، نئے فرقہ کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی راستہ دکھایا ہے جو راستہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تھا، راستہ سیدنا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا تھا، جو راستہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا۔ وہی راستہ بتایا جو خواجہ کا راستہ تھا، وہی راستہ بتایا جو صحابہ کا راستہ تھا، تابعین کا راستہ تھا، جو قرآن کا راستہ تھا، جو حدیث کا راستہ تھا، سنتوں کا طریقہ بتایا، اسلام کو سمجھایا۔ لوگوں نے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کہلانا شروع کر دیا۔ بس یہی میرا آج کا پیغام ہے، اور میں دنیا میں جاتا ہوں جگہ جگہ۔ ابھی 25 تاریخ کو ایک کانفرنس ہے بڑی عظیم الشان پیمانے پر، افریقہ میں میری شرکت ہے۔ اس میں دنیا میں چاہے انگلینڈ ہو یا عرب ملک ہو یا افریقہ ملک ہو یا ایشیا کا کوئی علاقہ ہو، اعلیٰ حضرت کا جھنڈا ہر جگہ بلند ہے۔